ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی علانیہ زبان پر لائی جائے الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا، ہر بات جانتا ہے۔ اگر تم کوئی نیک کام علانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اگرچہ سزا دینے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لیں گے، ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 150 تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس سے قبل ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 147 تک مطالعہ کر چکے ہیں اور اس کی تفسیر دیکھ چکے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقوں کے بارے میں، ان کی بدعنوانیوں کے بارے میں، ان کے غلط طور طریقوں کے بارے میں کچھ وضاحتیں فرمائی تھی، اور کہا تھا کہ منافق ایسا ایسا کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طرز منافقوں کا بتایا، جو بدعنوانی منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے بتائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا کہ ایک فلاں شخص ہے اس نے ایسا کیا یا وہ فلاں شخص ایسا کرتا ہے، بس آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ انداز تھا کہ جب کسی کی کوئی غلطی آپ کو معلوم ہوتی، کسی کی کوئی غلط عادت کے بارے میں آپ کو علم ہوتا، جو بری عادت ہے اسلام کے اعتبار سے وہ غلط ہے یا دوسرے لوگوں کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ وہ شخص کا نام نہیں لیتے تھے، یا اگر کوئی قوم ہے، کوئی قبیلہ ایسا کر رہا ہے تو آپ وہ قبیلے کا نام نہیں لیتے تھے کہ وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، بلکہ آپ ایک عمومی انداز میں بات کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے ما بال اقوام یفعلوا کذا، کہ وہ قوم کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا وہ شخص کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کرتا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ انداز قرآن میں بھی آپ کو دکھائی دے گا کہ نام نہیں لیا جاتا ہے، ایک عمومی انداز میں بات کی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ انداز تھا۔ اس انداز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور اگر اس کو توفیق ہو تو وہ اپنی غلطی سدھار لیتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ یہ شخص ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے کل رات میں چوری کیا، اب اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا کہ اس نے چوری کیا، یا اس نے سود کا مال کھایا، یا شراب پی۔ اب اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، اس نے کل رات میں شراب پی، تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے خطبے میں، اب تنبیہ کرنا بھی ضروری ہے کہ بھائی شراب حرام ہے، تم نے کیسے شراب پی لی، یا چوری کیسے کر لی، غلط کام کیسے کر لیا۔ اب اس شخص کا نام اگر لیں گے تو وہ معاشرے میں بدنام ہو جائے گا، برا ہو جائے گا، کیونکہ پہلے تو ایک چھوٹا سا ایک مدینہ میں کم آبادی تھی، سب کو پتہ چل جاتا تھا کون کیا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ اس کو آر دلائیں گے، اس کی برائی ہوں گی، اس کی غیبت ہوں گی کہ دیکھو بھائی یہ تو سامنے تو بڑا اچھا بنتا ہے، رات میں اس نے شراب پیا، رات میں گناہ کا کام کیا۔ تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے کہ ایسا بولتے تھے کہ وہ شخص کو کیا ہو گیا کہ وہ رات میں شراب پی رہے، حالانکہ شراب حرام ہے۔ یہ میں ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ میری بات اللہ کے نبی کو پتہ چل گئی، تو وہ خاموشی سے اپنی عادت کو چھوڑ دیتا تھا اگر اس کے اندر سمجھداری ہے، اور دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ وہ ہے۔ تو یہ ایک اصلاح کا طریقہ ہے، اس کے اندر جو لوگ داعی ہے، دعوت کا کام کر رہے ہیں،
ان لوگ کے لیے بھی بہت بڑی ایک نصیحت ہے کہ ہم جب کسی کو تبلیغ کریں، کسی کو اچھائی کی دعوت دے، برائی سے روکے، تو ہمارا انداز ایسا ہو کہ حکمت کے ساتھ وہ چیز اس کی ختم ہو جائے. یہ نہیں کہ دوسروں پہ جا کے اس کے بارے میں بتائے کہ یہ شخص تو ایسا کرتا ہے، یہ شخص شراب پیتا ہے، یہ شخص سود کھاتا ہے، جوا کھیلتا ہے. دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے انداز میں اس کو بتایا جائے کہ صرف اسی تک بات رہے، دوسروں کو پتہ نہ چلے. اور اگر اس کے اندر اس کی طبیعت صحیح ہوں گی، اس کے اندر توفیق ہوں گی، تو انشاءاللہ وہ چیز بدل جائیں گی. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دعوت کے کام میں اگر ہم 3 چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعوت مؤثر ہوں گی. وہ کہتے تھے ایک تو جو بات آپ بول رہے ہو وہ بات حق ہو، دوسرا آپ کی نیت حق ہو، اور تیسرا آپ کا طریقہ حق ہو. یعنی سب سے پہلے تو آپ کی نیت اچھی ہو، کہ آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ اس کو بدنام کرنا ہے، اس کو برا ثابت کرنا ہے، بلکہ آپ کی نیت یہ ہو کہ ایک میرا بھائی ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، میرا بھائی غلط کام سے بچ جائے، میری یہ نیت ہے. اس کو برا بولنا، اس کو بدنام کرنا میری نیت نہیں ہے. ایک یہ ہو. دوسرا بات حق ہو، مطلب جو بات آپ بول رہے واقعی وہ حق ہو. یہ نہیں کہ آپ زبردستی اس کو ایسی چیز کے بارے میں بول رہے جو غلط ہے بھی نہیں. تو بات حق ہو کہ واقعی وہ غلط بات ہے، آپ اس سے روک رہے ہیں. تیسرا آپ کا طریقہ حق ہو، یعنی آپ اچھے انداز سے اس کو بولے. آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈانٹے، آپ اس کو برا بھلا کہے، آپ اس کو آر دلائے کہ بھائی تو یہ گناہ کیوں کر رہا ہے. آپ کا کام ہے اچھے انداز سے اس کو سمجھا دینا. ایک مرتبہ ایک شخص نے، ایک بادشاہ گزرا ہے منصور، عباسی بادشاہ تھا، بڑا بادشاہ ہے. تو حج کے موقع پہ کوئی صاحب اس کو ملے اور برا بھلا کہنے لگے بادشاہ کو. یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا دائی سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں بادشاہ کو نصیحت کروں گا. تو برا بھلا کہنے لگے کہ تم ایسے ہو، تم بادشاہ ہو لیکن کوئی کام کی نہیں ہو، اور تم یہ غلطی کرتے ہو، تمہارے بادشاہت میں شراب پی جا رہی ہے. اس طرح کا ڈانٹنے لگا. تو منصور نے اس سے کہا کہ نہ تم موسیٰ ہو، یعنی نہ تم موسیٰ علیہ السلام کے برابر ہو، اور نہ میں فرعون کے جیسا اتنا برا ہوں. ٹھیک ہے میرے اندر غلطیاں ہیں لیکن میں فرعون کی اتنا برا نہیں ہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا تو کہا تھا کہ نرمی سے بات کرنا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا. تو میں فرعون کے جیسا برا بھی نہیں ہوں، اور تم موسیٰ کے جیسا بہت بڑے پاک باز بھی نہیں ہو، دائی بھی نہیں ہو. تو تم کو زیادہ یعنی اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ میرے سے نرمی سے بات کرے، نرمی سے مجھے نصیحت کرے اگر میرے اندر غلطی ہے. تو اگر طریقہ آپ کا حق ہے تو انشاءاللہ آپ کی بات مؤثر ہوگی. تو 3 چیزیں علامہ شبیر احمد عثمانی فرمایا کرتے تھے کہ نیت حق ہو، بات حق ہو، طریقہ حق ہو، تو انشاءاللہ آپ کی بات مؤثر ہوں گی اور سامنے والے کو اصلاح کی توفیق ہوں گی. تو یہ چیز قرآن اور حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز ملے گی کہ نام نہیں لیا جاتا. اللہ کے نبی بھی نام نہیں لیتے. آپ کہتے ہیں ما بالو اقوام یفعلوا کذا، کہ وہ قوم کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کام کرتی ہے. تو اس سے وہ لوگ باز بھی آ جاتے تھے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا تاکہ لوگ پھر ان کی غیبت نہ کریں. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی علانیہ زبان پر لائی جائے الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ خود منافقوں کے بارے میں بتا رہے کہ منافق ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے نام کسی کا نہیں لیا، اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کا نام لے کر اس کی برائی کی جائے. اب یہاں پہ 2 چیز سمجھنے کی ہے. سب سے پہلے غیبت جو ہے، غیبت کہتے ہیں کسی شخص کے بارے میں کسی دوسرے سے اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس کے اندر موجود ہے. یعنی جو برائی ایک شخص کے اندر موجود ہے وہ برائی کسی دوسرے کو اکیلے میں بتانا، اس کے پیٹھ پیچھے بتانا، یہ غیبت ہے. عام طور سے جب لوگ غیبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی وہ چیز ہے اس لیے میں بول رہا ہوں. وہ چیز ہے تب بولنا یہ غیبت ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہو گیا، اس پہ الزام ہو گیا. تو ایک تو غیبت سے یہاں روکا گیا، اور قرآن مجید میں اس کی سخت وعید آئی ہے. سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ اے لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، اور کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس کو تم ناپسند کرو گے کہ کسی مردار کا گوشت کھاؤ. تو تم یعنی غیبت اتنی بری چیز ہے، غیبت کو بھی ایسی ناپسند کرو. اور غیبت جیسے کہ میں نے بتایا یہ ہے کہ اس کے اندر برائی ہے، وہ برائی کو بیان کرنا غیبت ہے.
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ برائی ہے تو پھر اس لیے میں حق بات بیان کر رہا ہوں. نہیں، یہ حق بات نہیں ہے، یہ غیبت ہے. اگر اس کے پیٹھ پیچھے آپ بول رہے ہیں اور اس کو معلوم ہونے کے بعد اگر اس کو برا لگے گا تو یہ غیبت ہے، اور اگر برائی نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہو جائے گا. تو اس میں اس کو منع کیا گیا. لیکن ایک سہولت یہاں پہ اللہ نے دے دی کہ الا من ظلم، وہ انسان جس کے اوپر ظلم کیا گیا، وہ ظلم کرنے والے یعنی ظالم کی غیبت مطلب اس کی برائی بیان کر سکتا ہے. جیسے ایک شخص ہے، اب کسی شخص نے اس کے اوپر زیادتی کی، اس کا مال چوری کر لیا، اب یہ جو غلط کام اس نے کیا تو یہ بات وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے کہ بھائی فلاں شخص نے میرا مال چوری کر لیا، یا میرے ساتھ بدتمیزی کی، میرے ساتھ برا سلوک کیا، مجھے مارا، مجھ پہ ظلم کیا. یہ پولیس میں جا کے بتا سکتا ہے، عدالت میں جا کے بتا سکتا ہے. اب یہ غیبت نہیں ہوگا، حالانکہ یہ بھی پیٹھ پیچھے ہی بتائیں گا، یا کسی دوسروں کو اگر وہ بتاتا ہے تو یہ غیبت نہیں ہوگا. غیبت یہ ہوگا کہ اس کے اندر کوئی برائی ہے اور وہ برائی سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے برائی سے، تب آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. اب اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی، تھوڑا عورتوں کے لیے بھی سہولت ہو گئی اس کے اندر کہ اب جیسا گھر میں بہو ساس بہو کا چلتا ہے، اب ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے، اب وہ اپنے میکے میں بتا رہی ہے یا اپنے کوئی فرینڈ کو بتا رہی ہے تو وہ بتا سکتی ہے کیونکہ ظلم ہوا اس کے اوپر. اس سے اس کو ایک بھڑاس نکل جاتی ہے، ایک سہولت مل جاتی ہے، تو کسی حد تک وہ بتا سکتی ہے، لیکن غلط نہ بتائے. اب وہ ساس نے ایک ظلم کیا، وہ 10 بتا رہی ہے کہ ایسا کرتے وہ ایسا کرتے تو پھر تو بہتان ہو جائے گا. لیکن جتنا ظلم اس پہ ہوا اتنا بتا سکتی ہے، یہ غیبت میں نہیں آئے گا. یعنی اگر سمجھ رہے بات کو آپ لوگ، جو کوئی عورت ہے اس پہ ظلم ہوا تو اتنا وہ بتا سکتی ہے اپنے میکے میں یا اپنے فرینڈ کو، اپنے بہن کو کہ میرے ساتھ سسرال میں یہ ہوتا ہے، یہ زیادتی ہوتی ہے. یہ الا من ظلم جو اللہ نے کہا کہ جس پہ اگر ظلم ہوا تو وہ بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم غیبت میں شمار نہیں کریں گے، لیکن اتنا ہی بتائے جتنا ظلم ہوا ہے، زیادہ نہ بتائے تو پھر وہ غیبت میں نہیں آئے گا انشاءاللہ. ان تبدو خیرا او تخفوا او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم کوئی نیک کام علانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. پھر اللہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے تم بتا سکتے ہو، پولیس میں جا سکتے ہو، عدالت میں جا سکتے ہو، اس کو سزا دلا سکتے ہو، مطلب جس نے ظلم کیا. لیکن اللہ کہہ رہے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اگر اس کو معاف کر دو اللہ کے لیے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اس لیے کہ اللہ بھی معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اور قدیرہ، اللہ قدرت والا بھی ہے. مطلب معاف جو اللہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بدلہ نہیں لے سکتا، اللہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے، مطلب معاف کر دے رہا ہے تو تم بھی معاف کر دیا کرو. اچھا، اس میں اب ایک چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا چاہتے ہیں. بھائی ہم سے بھی تو گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے، ہے نا. تو اگر کوئی انسان نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو اگر ہم بھی اس کو معاف کر سکتے ہیں تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے اس کو، ہے نا. یہ نہیں کہ مطلب ہم اس کے مطلب سزا کے پیچھے رہے، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کریں. بلکہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان کسی کو معاف کرتا ہے، کسی کو اس نے کوئی اس کے اوپر وہ کیا اور وہ معاف کر رہا ہے اس کو، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ سوچتے ہیں کہ ایک میرا بندہ ایک عام انسان ہو کے وہ دوسروں کو معاف کر دے رہا ہے، اتنا بڑا اس کا ظرف ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کر دے رہا ہے. تو میں تو خدا ہوں، میں تو مالک ہوں، میں تو ان کا کریٹر ہوں، تو میں کیا ان کو معاف نہیں کر سکتا. تو اگر ہم کسی انسان کو معاف کر رہے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی معاف کریں گا انشاءاللہ، ہے نا، ہمارے گناہوں پہ. پھر آگے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے، یہودی اور عیسائیوں کا، کہ جو لوگ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرنا چاہتے ہیں، یعنی بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض پر ایمان نہیں لاتے. تو اللہ کہہ رہے کہ ایسے لوگ کافر ہیں. جیسے یہودی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ہے نا. اسی طرح عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ لوگ بھی کافر ہیں اگرچہ یہ اللہ کو مانتے ہو. اس لیے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کو ماننا بھی ضروری ہے، اور ہمارے لیے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان لائیں. اگر ہم کسی پر ایمان نہیں لاتے تو ہم بھی کافر ہو جائیں گے، ہے نا. تو اسی لیے اب ہم کو پتہ نہیں کتنے نبی آئے، کہاں نبی آئے. جیسا بعض لوگ کہتے ہیں
کہ ہندوستان میں بھی نبی آئے. جیسا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جو کرشن جو تھے ان کے کرشن لوگ بھگوان مانتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے نبی تھے. گوتم بدھ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ گوتم بدھ وہ جو نبی تھے ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں نہ ان کا انکار کرنا ہے اور نہ قبول کرنا ہے, بس ہم کو یہ کہنا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہم ایمان لاتے ہیں, نہیں ہوں گے تو نہیں لاتے. ہم کو یہ سمجھنا ہے, کیونکہ اگر ہم نے کہا کہ گوتم بدھ نبی نہیں تھے اور وہ تھے نبی تو پھر ہم غلط ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم کو نہ ان کا اقرار کرنا ہے نہ انکار کرنا ہے. ہم کو یہ کہنا ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی ہے, جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. جیسے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نبی کا ذکر آیا ذوی الکف نام سے, تو وہ گوتم بدھ جو ہندوستان میں ہوئے بدھ مذہب کے جو فاؤنڈر ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے وہی تھے وہ ذوی الکف جو نبی. تو ہو سکتا ہے ہو, اگر ہوں گے تو ہم ایمان لاتے ہیں, ہے نا. اور پھر اس کے مقابلے کہا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر, اس کے رسول پر, اور ان میں فرق نہیں کرتے, تو ان کو ہم اجر دیں گے, اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اے پیغمبر, اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کراؤ, تو یہ کوئی نئی بات نہیں, کیونکہ یہ لوگ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں. چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں دکھاؤ. چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا تھا. پھر ان کے پاس جو کھلی کھلی نشانیاں آئی, ان کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا. اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا, اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا, اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا, اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا, اور ان سے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا, اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا. یہ یہودیوں کے بارے میں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ جو قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ پورا کا پورا قرآن لے کے آئے. یعنی پورا کا پورا قرآن, جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ پوری تورات ایک ساتھ نازل ہوئی تھی, پوری کتاب پوری بک نازل ہوئی تھی, ویسے پورا قرآن لے کر آئے تو ہم ایمان لا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایک تو یہ کوئی دل سے نہیں کہہ رہے کہ ہم ایمان لا لیں گے, اگر ہم پوری کتاب نازل بھی کر دیں گے تو یہ نہیں لانے والے. تو اے نبی آپ ان کی فکر مت کیجیے, ان کے چھوڑ دیجیے ان کے سوال کو, اس لیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا مطالبہ کر چکے ہیں. مطلب ان کے جو آبا اجداد تھے وہ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کو کھلی آنکھوں سے اللہ کو دکھاؤ, تب ہم اللہ کو مانیں گے. تو یہ ایسی کر چکے ہیں. تو اے نبی آپ ان کے چکر میں مت پڑیے. اور پھر ان کو ایک سخت عذاب نے گھیر لیا تھا, اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ حالانکہ تمام کھلی کھلی نشانی ان کے پاس آ گئی تھی, تمام معجزات آ گئے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا, بچھڑے کی عبادت کرنے لگے. حالانکہ اس کے بعد بھی ہم نے ان کو معاف کیا, اور لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ سرکشی کرنے لگے. تو ایک مرتبہ ہم نے ایسا کیا کہ طور کا جو پہاڑ تھا وہ ان کے اوپر لٹکا دیا کہ تم اگر تورات کی شریعت کو نہیں مانو گے تو ہم تم کو کچل دیں گے. تو یہ واقعہ پہلے سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے. اور پھر ہم نے ان سے کہا کہ ایلیا ایک شہر ہے, اس میں تم عاجزی کے ساتھ داخل ہو. اور پھر ہم نے ان سے کہا تھا کہ سنیچر کے دن زیادتی مت کرنا, کیونکہ سنیچر کے دن ان کا مطلب شکار کرنا اور فائنینشیل ایکٹیویٹی کرنا یہ منع تھا, لیکن انہوں نے وہ بھی کیا. ہم نے حالانکہ یہ سب وعدہ لیا تھا, ان کے بارے میں بتایا جا رہا, لیکن انہوں نے پورے وعدے کو توڑا, ہے نا. اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا, اللہ کی آیتوں کا انکار کیا, انبیاء کو ناحق قتل کیا, اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی پر ایمان نہیں لاتے. مطلب یہ سرکشی وہ کرتے تھے جو یہودی تھے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا, حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا, نہ انہیں سولی دے پائے تھے, بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا. مطلب یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, لیکن اللہ کہہ رہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا, ان کو شبہ ہو گیا. شبہ کیا ہوا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے
خلاف باتیں کرنے لگی کہ بھئی یہ غلط کر رہے، تورات پہ عمل نہیں کر رہے، تو یہودی جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کی مخالفت کرنے لگے، اور پھر ایک وقت انہوں نے پلان کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیتے، یہودیوں نے پلان کیا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم قتل کر دیتے، تو اس کے لیے یہ قتل کرنے کے لیے نکلے یہودی۔ تو عیسیٰ، ایک روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر میں تھے، 4-5 حواری مطلب آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہودی مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ کیا کوئی میری جگہ قتل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو قتل کریں گے ہی اور زیادہ لوگ آ رہے ہیں، ہم بچ بھی نہیں پائیں گے، تو اگر اور وہ جنت میں میرے ساتھ رہیں گا، ساتھی بنے گا۔ تو ایک ان کے جو حواری تھے، حواری مطلب ان کے صحابہ، تو اس میں سے ایک شخص تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں قتل ہونے کو تیار ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ نے اپنی پوشاک اس کو پہنائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسے بنا دی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، اور پھر جب یہودی آئے تو ان کو لگا کہ یہی عیسیٰ ہے، ان کو انہوں نے قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہودیوں نے ایک شخص کو بھیجا تھا قتل کرنے کے لیے، تو وہ شخص جب قتل کرنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور وہ جو یہودی تھا جو قتل کرنے آیا تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اور پھر جب یہودی آئے تو دیکھے تو کہ اس کی شکل بن چکی تھی، تو وہ سمجھے یہی عیسیٰ ہے، تو انہوں نے دھوکے میں اس کو قتل کر دیا، اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تو وہی اللہ کہہ رہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی ان کو شبہ ہو گیا، انہوں نے قتل نہیں کیا۔ تو وہ لوگ تو یہ سمجھتے کہ ہم نے قتل کیا، لیکن ان کو شبہ ہوا۔ اب یہ دونوں روایت ہو سکتی ہے، قرآن نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی، لیکن یہ پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے شبے میں، ان کے شک میں انہوں نے کسی اور کو قتل کیا، بس یہ پتہ چلتا ہے۔ اب چاہے دونوں میں سے کوئی بھی بات صحیح ہو، تو اللہ کہہ رہے کہ ان کو یعنی اس کے اندر اختلاف ہوا، اور اس سلسلے میں وہ شک کا شکار ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار ہے اور حکمت والا ہے۔ حکمت والا اس لیے کہا گیا کہ بعض نبیوں کو یہودیوں نے قتل کیا لیکن اللہ نے ان کو نہیں اٹھایا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، ان کو اللہ نے نہیں اٹھایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ تو اللہ کہہ رہے اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ کیوں اٹھایا، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بھی ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس کی دو ترجمہ اس کا کیا گیا، ایک یہ کہ جتنے بھی اہل کتاب ہے، اہل کتاب مطلب یہودی اور عیسائی ہے نا، یہ جو ہے مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیں گے، یا پھر قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام حق تھے، اللہ کے نبی حق پر تھے یہودیوں کو۔ لیکن ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، اور قیامت کے قریب دوبارہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گا، اور پھر وہ تبھی موت مریں گے، پھر دنیا سے جائیں گے، مطلب جیسا مرتا ہے انسان ویسے مریں گے، ابھی وہ مرے نہیں ہیں، ابھی آسمان پہ زندہ ہے۔ تو جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو اس وقت جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے، مطلب عیسائی اور یہودی، وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آ جائیں گے۔ عیسائی تو ایمان لا ہی لیں گے کیونکہ وہ تو اپنا خدا ان کو مانتے ہیں، تو وہ کلیئر کر دیں گے کہ بھائی میں خدا نہیں تھا، میں تو اللہ کا نبی تھا، تو اللہ کا نبی مان لیں گے، اور وہ ایسے ہی ایمان والے ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے۔ اور یہودی میں سے کچھ لوگ ایمان لا لیں گے، کچھ نہیں لائیں گے، تو جو نہیں لائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس وقت صرف مسلمان ہی دنیا میں رہیں گے۔ تو یہ بھی اس آیت کی ایک تشریح ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ، یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کی باتیں درست نہیں ہے، بعض لوگ جیسے غامدی صاحب وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ نزول عیسیٰ جو ہے، لیکن نہیں، اگر اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، ہے نا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور ہمیں اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ دوبارہ وہ دنیا میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور ان کے لیے وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور سود لیا کرتے تھے۔
حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مطلب وہ یہودیوں کے بارے میں بتا رہے کہ یہودیوں پہ کیوں اتنا ہم نے سختی کی، دنیا میں بھی ہم نے ان کو عذاب دیا۔ کیا عذاب دیا؟ کہ بہت سی حلال چیزیں ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی، اور آخرت میں تو ان کو عذاب ملے گا۔ اور یہ کیوں عذاب دیا؟ کہ وہ لوگ یہ سب حرکتیں کرتے تھے، سود کھاتے تھے، لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے تھے نا، یہ سب کرتے تھے۔ پھر آگے کچھ یہودیوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ البتہ ان یہودیوں میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں، وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہے وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ مطلب یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام تھے، ثعلبہ تھے، یہ لوگ ایمان لے کے آ گئے تھے اور بڑے عالم تھے یہودیوں کے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری کتاب میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈسکرپشن دیا گیا، بتایا گیا کہ آگے جو نبی آنے والے ہیں وہ تمام چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، تو یہ لوگ ایمان لے کے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں یہودیوں میں، اور پھر ان کو اجر عظیم کے وہ مستحق ہوں گے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصهم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وہی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس بھی وہی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی، اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں سنائے ہیں، اور بہت سے ایسے رسول ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں پہلے نہیں سنائے، اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔ یہ سب رسول وہ تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کر رہے کہ اے نبی، اے محمد، ہم نے تمہارے پاس جس طرح وہی بھیجی، اسی طرح نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم کے پاس، اسماعیل کے پاس، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی بھیجی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل، یعقوب، ان پر ایمان لاتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیے آپ پر کیسے معجزہ کتاب نازل ہوتی ہے، یا پوری کتاب آپ اتاریے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے کہ جب تم ان کو نبی مانتے ہو اور ان پر جو وحی آتی تھی وہ وہی اسی طرح آتی تھی جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہی ہے، اور ان کو تم جو مانتے ہو معجزے کی وجہ سے مانتے ہو، تو معجزہ تو یہ بھی بتا رہے، میریکل تو یہ بھی بتا رہے، تو جس وجہ سے ان کو تم نبی مان رہے ہو وہی وجہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے، وہ بھی میریکل بتا رہے ہیں، معجزہ بتا رہے ہیں، تو تم ان کو کیوں نہیں مان رہے؟ ایک ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ہم نے، اور پھر اللہ نے بتایا کہ تمام نبیوں کو ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ جہنم کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائے، ہے نا، گناہ کے کاموں سے لوگوں کو ڈرائے اور نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری سنائے۔ یہ ہمارا مین مقصد تھا، اور لوگوں پر حجت قائم ہو جائے کہ کل قیامت کے لیے لوگ یہ نہ بول سکے کہ اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، یہ لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہے، حجت پوری ہو جائے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ یہ کافر لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور یوں تو اللہ کی گواہی ہی بالکل کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو ایک تسلی دے رہے کہ اے نبی، اگر یہ کافر لوگ، یہ یہودی اگر آپ کو نبی نہیں بھی مانتے تو آپ فکر نہ کیجیے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہے، اور اللہ کی طرف سے آپ پر وہی نازل ہوتی ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں۔
اور اللہ کی گواہی کافی ہے، یعنی تسلی دی جا رہی کہ اگر یہ نہیں بھی مانتے آپ فکر مت کیجیے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا ہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی راستہ دکھانے والا ہے سوائے دوزخ کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ اس میں بھی کافروں اور یہودیوں کے لیے ہے کہ جو لوگ خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، سازش کرتے ہیں کہ تم بھی ایمان مت لاؤ، تم بھی یعنی گمراہی کے راستے میں رہو، تو ان کے لیے عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ پھر اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بنیادی بات کر کے اللہ تعالیٰ پورے انسانیت کو، پورے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گئے ہیں، اب ان پر ایمان لے آؤ کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے، اور اگر اب بھی تم نے کفر کی راہ اپنائی تو خوب سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علم اور حکمت دونوں کا مالک ہے۔ اب یہ ایک عمومی دعوت دی جا رہی ہے پوری انسانیت کو، پورے لوگوں کو کہ اے لوگو، یہ جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں یہ حق لے کر آئے ہیں، حق بات لے کر آئے ہیں، اس اللہ کا صحیح پیغام لے کر آئے ہیں، یہ قرآن لے کر آئے ہیں، شریعت لے کر آئے ہیں، تو اب تمہاری بہتری اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم ان کی بات مان لو۔ لیکن اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے ان کی بات نہیں مانی تو تم اللہ کا کچھ بگاڑنے والے نہیں ہو۔ یہ زمین آسمان تو سب اللہ کا ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ کہ زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ اگر تم اللہ کو نہ مانو، اللہ کی تسبیح بیان نہ کرو تو اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے نا۔ اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی بات مانتے ہو، تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے کئی ملینوں فرشتے ہیں کہ کوئی فرشتہ ہزاروں لاکھوں سال سے سجدے میں ہے، کوئی فرشتے رکوع میں ہے، کوئی اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے کروڑوں سال سے، تو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ہر کوئی سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے۔ اگر یہ چند لوگ اگر سجدہ نہ کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہاں، اگر تم اللہ پر ایمان لا لو، اللہ پر یقین کر لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تم جنت میں جاؤ گے، تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے نیاز مند ہے، سب اس کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ زمین آسمان اللہ کا ہے، زمین آسمان کی ملکیت اللہ کی ہے نا۔ تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ نبی پر ایمان لا لو، یہ نبی کو مان لو، اس کی بات مان لو، اللہ پر ایمان لا لو، اللہ کی عبادت کر لو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ تو ایک عمومی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اب اس کے بعد تھوڑا سا عیسائیوں کے بارے میں آئے گا کہ عیسائیوں نے جو 3 خدا بنا لیے، یعنی یہ کیسے وہ بنایا، اس کی انشاءاللہ تھوڑا سا ہم ہسٹری بھی بتا دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، لیکن عیسائیوں نے بیٹا بنا لیا۔ تو کیوں بنا لیا بیٹا؟ اور پھر جبرائیل کو بھی 3 خدا مانتے ہیں، ٹرینٹی کا کانسیپٹ ان کے یہاں ہے، کرسچن کے یہاں، تو اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل اگلے ہفتے ہماری یہ سورہ نساء ختم ہو جائیں گی، پھر سورہ مائدہ ہماری شروع ہوں گی۔ تو سورہ مائدہ میں بھی اسی طرح کے مضامین ہیں جو شروع میں آئے تھے سورہ نساء میں، یعنی اسلامی احکام کے بارے میں، جیسا یہاں پہ میراث وغیرہ کے تعلق سے بات آئی تھی، اسلامی احکام کے تعلق سے، نکاح طلاق کے تعلق سے، تو اسی انداز کی بات سورہ مائدہ میں بھی ہے، یعنی کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، کھانے میں کیا چیز حرام ہے، اس طرح کی چیزیں سورہ مائدہ میں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اگلے ہفتے ہماری سورہ نساء ختم ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ ہم شروع کریں گے۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 170 تک یہ ہمارا ہو چکا ہے۔ تو کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر لیں۔ اس میں یہ جو چیز آئی ہے، جیسے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جو میں نے بتایا کہ
मतलब अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि तुम किसी की गीबत करो, किसी की बुराई करो, इल्ला मन जुलिम, मगर लोगों पे जुल्म हुआ। तो वो चीज़ समझ में आ गई है, मतलब कि मतलब जिस पे जुल्म हुआ वो बता सकता है, वो गीबत नहीं होगा, यानी बुराई भी किसी की, तो वो बता सकता है। ये अल्लाह ताला ने मतलब गीबत करने को अल्लाह ताला ने मना किया, लेकिन एक सहूलत ये दे दी कि इल्ला मन जुलिम, कि जिस पर जुल्म हुआ है वो गीबत कर सकता है, मतलब किसी की बुराई बता सकता है। तो मैंने उसकी मिसाल में ये जो कहा कि जैसे बहू है वो बता सकती है, क्योंकि इससे क्या होता है, तसल्ली मिलती है। अगर किसी को अपनी बात सुना दे, ठीक है अभी वो चीज़ खत्म नहीं होंगी, लेकिन एक भड़ास निकल जाती है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये भी गीबत है, नहीं बोलना चाहिए। तो लेकिन इससे तो पता चलता है कि अगर जुल्म हुआ तो बोल सकते हैं, अगर ज्यादती, लेकिन गलत भी नहीं बताना चाहिए। जैसे बाज़ बहुएं गलत बता देती है, ज्यादा बता देती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इतना तो बता सकते हैं। तो एक सहूलत औरतों के लिए है इसके अंदर, वो बता, कम से कम एक भड़ास निकल जाती है, एक तसल्ली मिल जाती है बताने से किसी को। जैसा इन्होंने का सवाल है कि अगर कोई रिश्ता आता है, किसी लड़की का या किसी लड़के का रिश्ता आता है और आप उसको जानते हैं, तो जिसके घर रिश्ता आया वो आपसे पूछ रहा है कि फला लड़की का हमारे घर रिश्ता आया या फला लड़के का हमारे घर रिश्ता आया हमारे बच्चे के लिए, तो उनको आप जानते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए, क्या वो अच्छे हैं या गलत शराब है, उनका अखलाक कैसे, रवैया कैसा है। तो अगर उनके अंदर कोई खराबी है, जैसे लड़का है, लड़के में कोई खराबी है, उसकी संगत अच्छी नहीं है या वो गलत काम में मुलविस है, तो आपको ज़रूर बताना चाहिए। ये गीबत में नहीं आएगा, बल्कि नहीं बताने में आपको गुनाह मिलेगा। आपको बताना चाहिए, ये गवाही के जुमरे में आएगा। तो गवाही तो देना है, ये गीबत में नहीं आएगा। आपको बताना है कि हाँ ये लड़के में बुराई है, मैं जानता हूँ ये गलती, आप मत दीजिए, या आप देना है तो दे दे, लेकिन मुझे पता है कि ये खराबी उनके अंदर है। और अगर नहीं है तो आप सही सही भी बता दीजिए। यहाँ पे गलत भी नहीं बताना है। आप उनसे नफरत करते तो आप चाह रहे कि रिश्ता ना हो, तो इस वजह से आप गलत बता दे रहे, नहीं लड़का अच्छा नहीं है, बहुत बुरा, हालांकि वो बुरा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर बुरा है तो बुरा बताइए, नहीं है तो नहीं बताइए, है ना। ये इसमें गीबत नहीं होगी अगर बुरा है और बुरा आप बता रहे। नहीं, देखो वो दोनों में फर्क है। वो जो था, जो नहीं बताना है, वो कैसा, एक शादी के पहले अगर कोई गलती हो गई लड़की से और अब वो गलती खत्म हो गई है, मतलब वो शर्मिंदा है उसके ऊपर। देखिए आदत दो तरह की होती है, एक तो ये कि एक मुस्तकिल की आदत है, और एक ये कि पहले थी अब उसने छोड़ दिया। अब जैसे लड़का है, लड़का पहले बुरी संगत में था, हो सकता है शराबी भी था, शराब पी लिया, लेकिन बाद में उसने तौबा कर ली, अब वो अच्छा हो गया, अब नेक हो गया, अब नहीं कर रहा। और आप जानते हैं, होता ना ऐसा, कई लोग बदल जाते। तो अब आप कोई रिश्ता अगर उसका आया और आप उसके बारे में किसी ने पूछा, तो अब आप मत बताइए कह रहे वो तो शराबी है, क्योंकि आपको भी पता है कि वो बदल गया है। तो अब पुरानी बात मत बताइए आप, लेकिन अभी अगर करंट में वो कर रहे तो बताना पड़ेगा, ताकि वो सतर्क हो जाए लड़के वाले, लड़की वाले, है ना। तो इसी तरह लड़की, अब जैसे लड़की का किसी से ताल्लुक था, अब गलत है स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में, लेकिन बाद में माँ बाप को पता चला, माँ बाप ने फिर उसको डांट के घर में रखा, फिर चीज़ें ख़त्म की। तो अब ये चीज़ को बार बार बताने की जरूरत थोड़ी है कि भाई हाँ हमारी लड़की का एक लड़के से ताल्लुक था, ये मत बताओ, ख़त्म कर दो इसको। ये वाकई पेश आया था कि अब इंसान से गलती हो जाती है, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन अगर उसने छोड़ दी है वो चीज़, एक लड़की ने किसी के साथ गलत वो मतलब ताल्लुक कायम कर ली थी, तो अब बाद में उसके माँ बाप को पता चला तो उन्होंने उसको अलग किया, फिर उस मतलब ताल्लुक ख़त्म किया। अब जब उसकी शादी का वक्त आया तो वो बाप जो है वो चाह रहा था कि मैं अपनी लड़की की बात बता दूं लड़के वाले को कि भाई इसने ऐसा करी है, एक बार गलत काम करी है, ताकि वो वाकिफ रहे। तो इसके लिए वो हजरत उमर के पास गए और कहा, हजरत उमर से पूछा कि क्या मैं लड़की वालों को ये बता दूं कि मतलब इसने गलत काम करी है। तो हजरत उमर ने उनको डांटा और कहा कि बिल्कुल नहीं बताना, और अगर तुमने बताया तो मैं तुमको रज्म की सजा दूंगा। भाई जो हो गया खत्म करो उसको। हाँ अभी करंट में तो वो अच्छी हो गई है, उसने तौबा कर ली है, वो पुरानी चीज को छोड़ दी, दोनों में फर्क है। करंट में अगर अभी है खराबी तो बताना पड़ेगा, क्योंकि इनकी लड़की की जिंदगी खराब ना हो। लेकिन अब पहले थी, उसने तौबा कर लिया या लड़की ने तौबा कर ली, अब गलती इंसान से हो जाती है, शैतान लगा हुआ है, हालात ऐसे है ना। तो अब कॉलेज में किसी से ताल्लुक था, अब वो बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरी बेटी का ताल्लुक था, नहीं बताओ इसको खत्म कर दो बात को। कोई मेडिकल प्रॉब्लम उसके बारे में तो वो भी बताना चाहिए बिल्कुल। अगर किसी को भाई बीपी है, शुगर का प्रॉब्लम है, कैंसर है, टीबी है, तो बता देना चाहिए कि नहीं, ताकि वो फैसला खुल के कर सके कि हाँ भाई मतलब आपको देना है दो, नहीं तो ये प्रॉब्लम है हमारा।
بچے کا ہمارے. اب بعد ایسا پتہ چلا کہ کسی کو اس ٹی وی کی شکایت ہے یا کوئی ایسا مرض ہے کہ اب زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے, اور شادی کر لیے تو بچے کی زندگی خراب ہوگی. ہاں اس کے بعد بھی ان کو دینا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن آپ کو بتانا پڑے گا. اور آپ نہیں بتا رہے, آپ کو کسی اور کا پتہ ہے, اس کا بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہاں وہ بچے کے بارے میں ان کو پتہ ہے, اس کو یہ بیماری ہے, اس کو یہ غیبت میں نہیں آئیں گی یہ سب چیزیں. صدق اللہ العظیم.